سر، اگر ہم اپنی زبان سے کسی کے بارے میں غلط بیانی نہ بھی کریں اور کوئی دوسرا شخص کسی کا گلہ کر رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، یعنی جو ہمارے کانوں میں آواز خود بخود آ رہی ہے، اس کو کیسے روکیں؟ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس کو آپ روکو اور ضرور روکو۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کوڑا کان میں ڈال رہا ہو، اس سے کہے کہ میں کیوں تیرے اس جرم کے اندر شریک ہو جاؤں۔ اسے غیبت کہتے ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ آپ اس کو اپنے سامنے حرام مت کھانے دو۔ اس سے کہو کہ ہم گلہ نہیں سنتے۔ اگر کسی کو اس شخص سے رنجش ہے تو اس کو منہ پہ کہنا چاہیے، آپ دیکھنا کہ اس کے بعد آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ سر، یہ وہ گناہ یا برائیاں ہیں جن کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور ہم غیر ارادی طور پر کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا ان کے باوجود ہمیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ آپ ارادی طور پر ان برائیوں کو روکو۔ یہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، یہ ضرور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ یہی جنت ہے۔ جنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو کسی کے ساتھ کوئی رنجش نہ ہو۔ جنت کا مطلب خشیت اللہ اور تقرب الہی ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، گلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کا گلہ ہو اور نہ بندوں کے سامنے خدا کا گلہ ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ جنت اس کا امر ہی ہے۔ اس زندگی میں اللہ کے خلاف وائلیشنز نہ ہوں۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ضائع کرنے کے لیے تو نہیں دی ہے، اور خدا نخواستہ دوزخ کے لیے تو نہیں بنائی۔ یہ زندگی اچھی ہے اور اچھے بندے کے لیے بہت اچھی ہے۔ جنت بنانے کے لیے جد و جہد جنت ہونی چاہیے۔ جس نے جنت میں جانا ہے وہ یہیں سے تجربہ شروع کرے۔ جو زندگی کو جنت سمجھتا ہے وہ اچھا آدمی ہے۔ بس جنت میں یہی بات ہوتی ہے کہ گلہ کسی کا نہیں ہوتا، رنجش کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ لوگوں کو حاصل کرنے دو، ان کو بھی آزادی دو اور خود بھی آزادی سے رہو۔ سر، ہمارے عمل، اختیار اور امر الہی میں کیا ملاپ ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے امر کے مطابق عمل کریں، اور اللہ کا حکم اور امر ہماری زندگی میں کب آتا ہے؟ جب آپ کا منشا یہاں صرف ٹھہرنے کا ہو تو یہ آپ کا نفس ہے، اور جب آپ یہاں سے نکلنے میں آسانی محسوس کریں تو پھر آپ کو اللہ کے امر کی پہچان ہو جائے گی۔ اصل میں یہاں سے کیا لینا؟ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، 100 بار ہم نے آنا 100 بار ہم نے جانا۔ انسان کا کیا آنا جانا تو لگا رہتا ہے۔ امر الہی تب سمجھ آئے گا جب اس کے نام زندگی ہو جائے۔ جیسے ہم قربانی کا بکرا یا دمبا پالتے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ بکرا یا دمبا قربانی کے وقت بغاوت کر جائے اور کہے کہ میں نہیں جاتا۔ اگر بکرا اپنی مرضی سے نہ گیا تو اس کو ویسے ہی مار دیا جائے گا۔ بس یہ زندگی آپ کی ہے اور اسے اپنے لیے گزارو اور اللہ کے نام سے گزارو۔ پھر اس کا عمل ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے۔ پھر اس بات کی مکمل پہچان ہو جاتی ہے کہ امر الہی کہاں پر ہے اور نفس کہاں پر ہے۔ اس پہچان میں دیر نہیں لگتی۔ کسی جگہ آخرت کی ذرا سی انڈیکیشن ہو جائے تو وہ اللہ کا امر ہے، اور جہاں اللہ کی بات محسوس نہ ہو وہاں نفس ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پر نفس کی خواہش دولت، شہرت، یہاں پر پرماننٹ قیام کی خواہش اور ایک دوسرے کو متاثر کرنے کی خواہش ہے، اور آخرت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے امر کا نام ہے اور اسے راضی رکھنے کی تمنا کا نام ہے۔ اللہ آپ کے دل کے اندر موجود ہے، اس لیے کسی سے پوچھنا نہیں ہے کہ اللہ کیسے راضی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ آپ کے دل کے اندر موجود ہے، اور ہر شخص کے دل کو اس بات کا پتہ ہے۔ جس کی آنکھ میں آنسو ہیں اس کو اللہ کے بارے میں پوچھنا نہیں چاہیے، تو اللہ کے بارے میں وہ پوچھے جس کی آنسو خشک ہو گئی ہوں۔ اگر کسی کے اندر غم کی کیفیت ہے تو یہ اللہ کی کیفیت ہے، کیونکہ اللہ غم دے کر خود ہی قریب ہو جاتا ہے۔ آنسو اور غم اللہ کا امر ہے اور اس کے قرب کی نشانی بھی۔ حضور، اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا پڑے گا کہ جہاں غیبت جیسے مواقع نہ آئیں۔ تو جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر تو بہت مشکل ہے، ایسے میں کیا کریں؟ میں نے کب کہا ہے کہ اس طرح کی زندگی آسان ہوگی؟ اس میں مشکلات تو ہوں گی، لیکن آپ معمول کی زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے کتنی مشکلات سے روز گزرتے ہیں۔ اگر ٹریفک جام ہو جائے تو پھر بھی آپ درمیان میں سے گزر جاتے ہیں۔ گھنٹوں انتظار کرنے کے باوجود پھر بھی آپ گزر ہی جاتے ہیں۔ دفتر جانے میں کوئی اور رکاوٹ ہو اور آپ لیٹ ہو جائیں تو پھر بھی آپ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ کتنی ہی مشکلات تھیں لیکن آپ آخر پہنچ گئے۔ لیکن یہاں اللہ کے معاملے میں آپ گلہ کرتے ہیں اور مشکلات سے بچنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سب کرنا بھی ممکن ہے اور اسی زندگی میں لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں ایسی بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔
اگر آپ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ اگر بچانا مشکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ زمانے میں آگ سے بچنا مشکل نہیں اور آپ کو یہ آگ قبول ہے۔ اصل میں انسان کو شوق بچاتا ہے۔ اگر شوق اللہ کی طرف لے جائے تو انسان بچ جاتا ہے۔ تو شوق جو ہے وہ پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے دقت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ شوق جو ہوا، شوق کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ مشکلات کو قبول کرتا ہے۔ شوق والا کہتا ہے کہ بس ہمیں بلاؤ تو صحیح، ہم پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیں گے، آسمان کو ہلا کے رکھ دیں گے اور تارے توڑ کے لا دیں گے۔ اور جس کو شوق نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ شام کو اگر بارش نہ ہوئی تو ہم ضرور آئیں گے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو ہم نے آپ کو دعوت دی ہو کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بچاؤ، یا تو آپ کی اپنی خواہش ہے کہ ہم بچنا چاہتے ہیں، اور یہ سوال آپ کا ہے کہ ہم بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ بچ جائیں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ سر، جس طرح سے آپ ہمیں روشنی دکھا رہے ہیں تو شاید اس سے ہمارے عمل میں بہتری پیدا ہو جائے۔ اگر اس کے لیے ہم کوئی جماعت بنا لیں تو؟ یہ عمل کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ نیت کا معاملہ ہے۔ یہ کوئی علم کی بات تو نہیں ہے، اور نہ ہم کسی قسم کی سوسائٹی یا جماعت بنا رہے ہیں جو اصلاح کے حوالے سے کام کرے۔ ہم نے ایسی کوئی جماعت نہیں بنانی، صرف اللہ کے مسکین بندوں کی، غریب لوگوں کی، اور وہ یہی جماعت ہے جو آپ ہیں۔ آپ اپنے دلوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ اس جماعت کا مقصد اصل میں آپ یوں سمجھیں کہ تنہا بیٹھے ہوئے اپنی فلاح کے بارے میں غور کر رہے ہیں، اور اس میں آپ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ ہم صرف اپنی فلاح کے لیے غور کر رہے ہیں، اور ہم سماج کی فلاح کے بارے میں دعویٰ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ دعویٰ جو ہوگا وہ صبح کے اخبار میں چھپ جائے گا، اور ہمیں یہ نہیں کرنا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاح، آپ کے باطن کی اصلاح اور آپ کے خیال کی اصلاح ذاتی طور پہ ہونی چاہیے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آگ ہے اور اسے نگلنا نہیں چاہیے۔ اتنا پیغام ہم دے دیتے ہیں کہ اگر یہ مشکل ہے تب بھی آپ اس سے بچ جاؤ۔ سام بظاہر آپ کے نفس کو بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس خوبصورت سام کے اندر زہر ہے، اور اگر آپ نہیں بچنا چاہتے تو ہم آپ کو نہیں بچا سکتے۔ ہم تو صرف اتنا کام کر سکتے ہیں کہ راستہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ تالاب ہے، اگر پیاس ہے تو پانی پی لو، اور اگر پیاس نہیں ہے تو پھر آپ آرام سے واپس چلے جاؤ، یعنی جہاں سے آپ آئے ہو ادھر واپس چلے جاؤ۔ جماعت بنانا آپ لوگوں کی خواہش ہے۔ اگر یہ میری خواہش ہوتی تو میں مطلوبہ بندے اکٹھے کر لیتا، مگر میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی۔ اگر آپ نے کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے تو اپنے حوالے سے بے شک بنا لیں، مگر وہ میرے حوالے سے نہ ہو۔ اگر اپنی اصلاح کرنی ہے تو خود کو میرے حوالے کرو۔ سر، اس راستے میں ابتدائی شوق والے کہیں فرسٹریشن کا شکار تو نہیں ہو جاتے؟ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ابتدائی شوق والا جو ہے وہ اپنے شوق کا خیال کرے۔ کہتے ہیں اس شوق کی ابتدا اور انتہا نہیں ہوتی بلکہ یہ مکمل ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ شوق کیا ہوتا ہے؟ اس میں سیڈز نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی لو کے پہلے سٹیج میں ہیں، دوسری سٹیج آنے والی ہے اور پھر تیسری سٹیج آئے گی۔ شوق میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اچانک بجلی آ جائے۔ بجلی جو ہے وہ گریجول نہیں ہوتی۔ بجلی گری تو شوق والا دل اچانک روشن ہو جاتا ہے، اس کو پہلے ہی روز پتہ چل جاتا ہے، اور اس کا پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے، بلکہ اس کا ہر قدم ہی محبت ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو محنت سے نہیں روک رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیکیشن کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ جس راستے پر آپ چلے ہو چلتے جاؤ۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم سے پوچھتے ہو تو آپ صحیح چل رہے ہو۔ اس نے اگر کھل کر سوال پوچھا تو ہم نے بھی کھل کر جواب دے دیا۔ ایک شخص نے ہم سے پوچھا ہے کہ میں اس راہ پر ٹھیک چل رہا ہوں، تو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک چل رہا ہے۔ آپ بھی اس پر گواہ ہے نا، اب اس کا ہم پر حق ہو گیا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ زندگی میں الجھنیں ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر الجھن پڑ جائے۔ اس لیے یہاں اور وہاں کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے، وہاں کا راستہ نہیں رکتا، یعنی یہاں سے الجھن دور ہونی چاہیے۔ یہاں کے راستے تو ایسے ہی ہیں، ان کو چلنے دو۔ اگر وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ میرا ماضی بڑا داغدار ہے، ہم کہتے ہیں توبہ کرو، تو ماضی پیچھے رہ جاتا ہے اور اب آپ آگے کی طرف سفر کرو۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ مجھ سے کچھ ایسے واقعات ہو گئے ہیں
جو ریووکیبل نہیں ہیں تو واقعات ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر کچھ الجھنیں ایسی ہیں جن کو سلجھانا مشکل ہے تو وہ بھی سلجھ جائیں گی۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے لوگ قبول نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو قبول کرتے جاؤ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ لوگ ٹینشن دیتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب تو اللہ کا ہو گیا تو پھر کیسی ٹینشن۔ اس لیے آپ اپنی ٹینشن بھی اللہ کے حوالے کرو اور دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین آپ ہی اپنے بندوں کو سمجھا، اور ہم جو سارے آپ کے بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں، وہ آپ کی راہ پر چل رہے ہیں، ہمیں ٹینشن سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ لہذا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، آپ سب کا لحاظ کیا کرو۔ ماں اور باپ ذریعہ نجات آخرت ہیں، ورنہ سارے واقعات الٹ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی درویش یا فقیر مل جائے تو سارے واقعات اور حالات درست ہو جاتے ہیں۔ درویش صرف خبریں بتانے کے لیے ہی نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، اس لیے آپ کسی درویش سے ضرور وابستہ ہو جاؤ۔ باقی یہ خبریں بتانے والا سسٹم ہے، یہ ہوتا ضرور ہے، کبھی کوئی ہدہد خبر دیتا ہے اور کبھی کوئی اور میسنجر خبر دیتا ہے۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کو خبر ہو جاتی ہے، جب کسی مزار پہ جاتے ہیں تو صاحب مزار کو خبر ہوتی ہے، بلکہ اگر وہ بلائیں تو آپ جاتے ہیں۔ لوگ آپ کو بے یقینی کی خبریں دیتے ہیں کہ پتہ نہیں صاحب مزار کو آپ کی خبر ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں درود شریف پہنچتا ہے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ معاف بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کو معاف کرنے میں کوئی دقت نہیں، بلکہ اللہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو معاف کرنے میں پلیجر ہوتی ہے، اور سب سے بڑی عبادت توبہ کرنا ہے اور پھر بندوں کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ پھر آپ بے شک اللہ کی یاد میں گم ہو جائیں۔ عبادت کا ایک سسٹم ہے، اس کو آپ جاری رکھو۔ اس سسٹم میں کلمہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے اور حج ہے۔ پھر آپ فقہ اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ عبادت کو صرف ظاہری طور پر نہ کرو بلکہ اس میں باطن شامل ہونا چاہیے۔ اگر عبادت میں باطن شامل نہ ہو تو ظاہر نے مومن نہیں ہونا۔ باطن کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ظاہر خود بخود مومن ہو جائے گا۔ اصلی کلمہ اس کو پڑھاؤ وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ باطن ہے۔ اگر وہ مومن ہو گیا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سر، ایک بات ہے کہ قرآن پاک میں جنت کا جتنا ذکر کیا گیا ہے اور ہمیں یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے یہ بھی تو جنت سے کم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن آگے کا تو پتہ نہیں کہ ہمیں جنت ملنی ہے کہ نہیں۔ یہ ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ ہمیں جنت مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی؟ کہتے ہیں افسوس ہے اس کے لیے کہ جس نے تھوڑی سی خوشی اور عارضی خوشی پر دائمی خوشی کو نثار کر دیا ہو۔ یہ دنیا عارضی خوشی ہے، یہاں پر وقفوں میں خوشی ہے، یہاں پر خوشی کچھ دنوں میں سیلیبریٹ ہوتی ہے۔ یہاں دنیا میں آپ کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ آپ کی عدم موجودگی میں کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں دنیا کا اور وہاں آخرت کا فرق یہ ہے کہ وہاں پر غیبت نہیں ہوگی۔ آپ اس زندگی کو جنت بناتے ہیں، یہ جنت ہی ہے، بشرط کہ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ آپ اسی زندگی کو ٹرسٹ اور اعتماد کی زندگی بنا لو۔ اگر یہ اعتماد کی زندگی بن جائے تو آپ اسے اللہ کی طرف سے سمجھو۔ آپ اس کو اللہ کی طرف سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ آپ یہ زندگی لے لو تو آپ یہ زندگی حاصل کر لو، اور اب وہ کہے کہ اب واپس آ جاؤ تو آپ سب کام بند کر دو۔ تو اب آپ کو زندگی جاری کرنے میں جتنی خوشی تھی اتنی ہی خوشی زندگی کو بند کرنے میں ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ زندگی اللہ کی طرف سے ہے اور بس یہ جنت ہے۔ جنت کب ہے؟ کہ جس کو حاصل کیا ہے اس کو چھوڑنے میں بھی دقت نہ ہو اور کسی انسان کا گلہ نہ ہو اور کسی انسان کا گلہ نہ سنا جائے تو رنجش اور ناراضگی تو دور کی بات ہے۔ جس کا گلہ ہو رہا ہے وہ آدمی پتہ نہیں اللہ کا کتنا محبوب ہوگا، جسے ہم کانٹا سمجھ رہے ہیں وہ کسی اور جگہ کا پھول ہوگا۔ اس لیے آپ ان باتوں کو سمجھو۔ آپ جسے انجوائمنٹ کہہ رہے ہیں وہ ایک وہم کا نام ہے اور غفلت کا نام ہے، وہ جنت نہیں ہے۔